میں ایک پیپل کا درخت تھا. میں نے چھاؤں بانٹی اور آکسیجن دان کی. ایک روز میرے بدن پہ تیز دھار آرا چلا کر مجھے کاٹ دیا گیا. میری لاش سے میزیں اور پلنگ بنائے گئے. اگلی مرتبہ میں ایک کونج بن کے نمودار ہوا. میں نے ہوا کے دوش پر رقص کیے، بے ساختہ محبت کے گیت گائے اور ایک پیشہ ور شکاری کی بندوق کا نشانہ بن گیا. مجھے خوشی ہے کہ میں حالت رقص میں قتل ہوا. تیسری مرتبہ میں ایک سیاہ ہرن کے روپ میں ظاہر ہوا. میں نے قلانچیں بھریں، کدکڑے لگائے، بہت سے بچوں کو جنم دیا، رفتار کی آخری حد کو چھوا اور توازن کے معنی دریافت کیے. قریب تھا کہ میں فطرت کی آغوش میں پوری طرح ضم ہو کر ہمیشہ کے لیے مکتی پا جاتا. تکمیل کی آخری سرحدوں سے ذرا پہلے ایک آہنی شکنجے نے میرے پاؤں کو کچھ اس طرح سے جکڑ لیا کہ میں آزادی کے لیے ہونکتا اور مچلتا ہوا مر گیا. چوتھے جنم میں مجھے ترقی دے کر انسان بنا دیا گیا. اس بار زندگی کی تفہیم منہ اور مقد سے آگے نہ بڑھ سکی. میں اپنی 5ویں سالگرہ سے ذرا پہلے ایک نوبالغ ہمسائے کی نئی نویلی مردانگی کی بھینٹ چڑھ گیا. اگلی بار مجھے ایک مکمل عورت کے قالب میں ڈھلنے دیا گیا. میں نے اپنی روح اور بدن کو کھوجنے کے لیے محبت کا سہارا لیا، یہاں تک کہ ایک روز میرے بھائیوں اور باپ نے مجھے بدچلن قرار دے کے ذبح کر ڈالا. اپنی آخری سانسوں کے درمیانی وقفے کی لے پر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میں نے محبت کی ہر انتہا کو چھو کر دیکھ لیا. چھٹے جنم میں مجھے ایک مہمان اوتار بنا کر بھیجا گیا جو اپنے ہاتھوں کے لمس سے بیماروں کو تندرست کر سکتا تھا. ایک مشتعل ہجوم نے مجھے اپنے پیروں تلے روند کر مار ڈالا. میری لاش بھی جلا دی گئی. جلد ہی مجھ میں 7ویں مرتبہ زندگی پھونکی گئی. تاہم اس دفعہ مجھے پیدا ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ ریڈیالوجسٹ کا خیال تھا کہ میرے جنسی اعضاء کبھی مکمل نہ ہو پائیں گے، اور میرا والد بہت دور اندیش آدمی تھا. ایک خرانٹ سی گائناکولوجسٹ نے اپنی تمام طبی سہولتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مجھے میری ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر ڈالا. اگلی بار جب میری آنکھ کھلی تو میں روشنی کا ایک بے انت پیکر تھا. مجھے بتایا گیا کہ میرا نام برہما ہے، اور آج تک اپنی ہر اذیت کا ذمہ دار میں خود ہوں. یہ تحریر ہے جناب نیر مصطفیٰ کی، اور اس کا عنوان ہے کرما.